اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، زہرا جان پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے بارے میں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے، ویڈیوز کا ایک سلسلہ بنائیں گے جس میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے چند چیدہ واقعات کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ فنعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عزیزم اشفاق حسین نے بتایا کہ آج سے ہم تاریخ اسلام کے چند چیدہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کو درس تدریس سمجھیں یا واقعات کا ایک تسلسل سمجھیں، تو یہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے، تاکہ اس کو قصہ کہانی کی شکل میں بیان کریں گے، کیونکہ قصہ اور کہانی بچے عموماً بہت پیار سے سنتے ہیں اور وہ یاد بھی رہتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، ذہنوں میں دیر پا ہوتی ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی معتبر شخصیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معتبر صحابی حضرت سعد بن معاذ کی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ مدینہ شریف میں دو قبیلے تھے مسلمانوں کے، ایک قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں کا نام سعد تھا۔ قبیلہ اوس کے سردار کا نام سعد بن معاذ تھا اور قبیلہ خزرج کے سردار کا نام سعد بن عبادہ تھا۔ تو یہ جو قبیلہ خزرج تھا یہ یہاں پہ آباد تھا جہاں آج کل مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی سے تقریباً 600 گز کے فاصلے پہ، یہ شمال اور مغرب کی طرف، یہ ان کا محلہ تھا۔ اور جو قبیلہ اوس ہے ان کا علاقہ اور گھر جہاں تھا جہاں آج کل مسجد قباء بنی ہوئی ہے، یہ مدینہ شریف سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ قباء کے علاقہ میں رہتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ کے بہت جید اور بزرگ اور بڑے پیارے اور بڑے قربانی دینے والے صحابیوں میں سے تھے۔ دین اسلام کی اشاعت میں، دین اسلام کی عمارت کی تعمیر میں بنیادی کردار جن لوگوں کا ہے ان میں یہ سر فہرست تھے۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو آگے تھے۔ دین اسلام کے اوپر ان جیسے لوگوں کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صاحب جانتے ہیں کہ مکہ کی حالت کیا تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور آپ کے خاندان کے اوپر کیا تکلیفیں آ رہی تھیں۔ تو یہ 7 نبوی کا واقعہ ہے کہ جب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مکہ سے نکال دیا تھا اور پورے بنی ہاشم سوائے ایک ابو لہب کے، باقی تمام کے تمام بنو ہاشم شیب ابی طالب میں چلے گئے تھے۔ صرف ذی الحج کے مہینے میں ان کو واپسی کی اجازت ہوتی تھی، وہ جو حرام مہینے تھے 3، باقی پورا سال یہ شیب ابی طالب میں رہتے تھے اور ان سے ہر قسم کا تعلق رکھا گیا تھا۔ تو مدینہ کے لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو مدینہ کے لوگ مشرک نہیں تھے، مدینہ کے لوگ موحد تھے اور یہ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے۔ اور مدینہ کے لوگوں کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال میں سے تھے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ کے لوگوں کو نبی پاک سے ایک رشتے کی نسبت اور انسیت بھی تھی، کیونکہ اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، آپ کے بھانجے تھے۔ تو جب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں سے حضرت سعد بن معاذ آئے 7 نفری میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے۔ تو
تو یہ وہاں آ کے ان کو ملے، تو جب اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان بہت زیادہ تکالیف میں ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھوڑے ہیں، آپ واپس جائیں اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کریں، کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں تاکہ میں جب آؤں تو پھر مجھے حمایتی بھی وہاں ملیں۔ تو یہ واپس چلے آئے اور 1 سال کے بعد پھر حج پہ گئے۔ اس زمانے میں کافر اور مشرک بھی حج کرتے تھے، مواحد بھی حج کرتے تھے اور مسلمان بھی حج کرتے تھے، سب لوگ حج پہ آتے تھے، تو مدینہ کے لوگ بھی حج پہ آتے تھے۔ تو اگلے سال جب یہ حج پہ آئے تو یہ 12 لوگ اپنے ساتھ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ کی تعداد بہت کم ہے، ابھی آپ دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور کام کریں تاکہ تعداد اور زیادہ ہو جائے۔ جب یہ تیسرے سال آئے تو ان کے ساتھ 70 لوگ تھے، یعنی انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اتنی کوشش کی تھی کہ کچھ لوگ قبیلہ خزرج سے بھی تھے اور زیادہ قبیلہ اوس کے لوگ تھے۔ تو یہ 70 لوگ جب تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی تجویز اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو میرے باپ کی جگہ پہ بھی ہیں ان کو میں پہنچاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کا مشورہ کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو ان کی بات بتائی، ان کی دعوت کے متعلق بتایا، ان کے ارادوں کا بتایا، تو حضرت ابو طالب کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے اور وہ قریب الورق تھے، تو آپ اللہ میاں سے دعا بھی کر رہے تھے کہ کوئی ابو طالب پیدا ہو جائے جو میرا بوجھ بانٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس طرح میں نے سرپرستی کی ہے، حفاظت کی ہے، کوئی اور بھی ہو جو اب میری جگہ حفاظت کرے اور میں اس دنیا سے آرام سے چلا جاؤں۔ تو جب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا تو انہوں نے سعد بن معاذ کو بلایا۔ جب سعد بن معاذ ان کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ محمد میرا بیٹا بھی ہے اور میرا بھتیجا بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کام کا ارادہ کر رہے ہیں اور کتنے بڑے کام کا اقدام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے اندازہ ہے۔ کہا کہ جب آپ میرے بیٹے کو لے کے جاؤ گے تو یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے اور آخری نبی ہے، تو جب آپ اس کو لے کے جاؤ گے تو اللہ کی زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں اور جن ہیں یہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو کیا تم اکیلے ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ہاں میں مقابلہ کروں گا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرے نبی ہیں اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں اور یہ میرے دین اور آئین اور ایمان کا حصہ بھی ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے اللہ میاں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک دوسرا ابو طالب پیدا کر دیا ہے، اب میں اگر اس دنیا سے مروں گا تو اب میں اطمینان سے مروں گا، تو اب اگر تو مجھے دنیا سے اٹھا بھی لے تو آج مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کفن دفن میں مصروف ہو گئے، تو سعد بن معاذ سے کہا کہ میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جب تک وہی نہ ہو میں کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ مزید کوشش کریں، اور مجھے چچا کی طرف سے بھی اجازت مل گئی ہے، لیکن اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر میں اس وقت آپ کو ہاں کروں گا۔ آپ اسی طرح مدینے میں کوشش کرتے رہیں، پھر اگلے سال حج پہ بھی تشریف لاتے رہیں۔ تو سعد بن معاذ حج پہ تشریف لاتے رہے اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو ایک دن ایسا آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کریں اور مدینے چلے جائیں۔ تو ہجرت کے سارے واقعات کیونکہ آپ جانتے ہیں تو مجھے ہجرت کے واقعات سے مطلب نہیں ہے، اس وقت حضرت سعد بن معاذ سے مطلب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے
اور مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلا کے مدینہ تشریف لے گئے۔ 3 دن غار ثور میں رہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہاں سے چلے اور 7 یا 8 دن کا سفر تھا اور قباء میں پہنچ گئے۔ تو 2 لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک دوست تھا مدینہ شہر میں، آپ قباء میں نہیں رہے، آپ نے اجازت مانگی اور آپ مدینہ چلے گئے۔ قباء میں حضرت سعد کے پاس مہمان کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہے اور 8 دن تک رہے۔ 8ویں دن مولا علی علیہ السلام 3 خواتین کو ساتھ لے کے، جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی، امانتیں واپس کر کے، راستے میں کافر بھی آئے تھے لڑنے کے لیے کہ آپ نہ جائیں، مولا علی نے ان کا اکیلے مقابلہ کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 8 کافروں کو قتل کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 کو قتل کیا، باقی سب بھاگ گئے۔ آپ 3 بیویوں کو ساتھ لے کے قباء پہنچ گئے۔ تینوں بیویوں کا نام فاطمہ تھا۔ ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جو حضور کی بیٹی تھی، جو بعد میں آپ کی زوجہ ہوئیں۔ ایک فاطمہ بنت اسد تھیں، جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں، اور تیسری فاطمہ بنت زبیر تھیں، یہ حضرت زبیر کی بیٹی تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو مولا علی ان 3 بیویوں کو لے کے قباء پہنچ گئے۔ جب قباء پہنچے تو 8 دن مزید قباء میں مہمان رہے، تو گویا کل 15 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان رہے، اور 1 ہفتہ مولا علی مہمان رہے، اور اسی عرصے میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہاں پہنچنے کا اور مسجد بنانے کا اور سلسلہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، جسے مواخات کہتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان تینوں سے معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ آور آئے گا اور ہم سے جنگ کرے گا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس جنگ کا خرچہ بھی مل کے کریں گے۔ تو جو تیسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ رفاع عامہ کا کام تھا۔ رفاع عامہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی۔ اصحاب صفہ جو غریب لوگ تھے، جن کی اولادیں نہیں تھیں، گھر نہیں تھے، بیویاں نہیں تھیں، ان کے لیے اصحاب صفہ کا ایک چھپر بنایا، وہ لوگ وہاں رہتے تھے، اور لنگر اور بیت المال سے ان کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کا وہاں پہ درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اسلام کی تعلیم ان کو باقاعدگی سے وہاں پہ دی جاتی تھی۔ تو تمام قسم کے رفاہی کام کرائے، اور درخت لگائے، سبزیاں لگائیں، تجارت کے کام کیے، گھر بنائے، صحابہ کرام کی شادیاں کیں، جو مدینہ سے آئے تھے مہاجرین کی خاص طور پہ شادیاں، اور تمام وہ کام جو اصحاب کے لیے ضروری تھے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور نے سب کچھ کیا، لیکن اسلحہ خرید نہیں کیا۔ جب 1 سال کے بعد پہلی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے پاس اسلحہ بہت کم تھا، اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور پہلی جھڑپ میں کافروں سے اسلحہ چھین کے اس کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اسی طرح دوسری جنگ احد ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ نے ان دونوں جنگوں میں اپنی جو وعدہ کیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، تو وہ حق ادا کر دیا، اور وہ وفا کی کہ جیسے وفا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جان نثاری پیش کی، اپنے بچے، اپنے قبیلے کے افراد پیش کیے، اور نبی تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی۔ جب جنگ خندق ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ خندق میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ بالکل اسی جگہ پہ ہے جہاں قباء ہے، اور یہ جو مسجد زرار ہے یہ بھی اسی جگہ پہ ہے۔ مسجد زرار تھوڑا سا آگے ہے مکہ کی طرف، بائیں ہاتھ پہ کوئی چند گز کے فاصلے پہ، اور اسی کے درمیان میں
یہ خندق ہے۔ خندق کی جو لمبائی تھی وہ صحابہ کرام کی ٹوٹل تعداد 3000 تھی، اور ہر صحابی نے 4 ہاتھ خندق کھودی تھی، اور 4 ذراع، اور 1 ذراع تقریباً 2 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ 4 ذراع اور 2 فٹ یعنی کہ 8 فٹ اور 12,000، یہ 12,000 ذراع اور 24,000 فٹ یہ خندق کی لمبائی ہے۔ تو تقریباً یہ 2-3 کلومیٹر بن جاتی ہے۔ مدینہ کے چاروں طرف پہاڑ بھی تھے اور بہت گھنے درخت بھی تھے کھجور کے، اور قریب قریب مکان بنے ہوئے تھے۔ تو مکان اس ترتیب سے بنے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک لشکر کا گزرنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ترتیب ایسی قدرتی طور پہ بن گئی تھی کہ گویا مدینہ ایک قلعہ بن گیا تھا، لیکن صرف وہی جگہ خالی تھی جہاں سے کافر آ سکتے تھے۔ تو جب کافر پہنچے 10,000 کا لشکر تھا، 24,000 کی روایت بھی ہے، جس میں سے اکثریت خیبر کے یہودیوں کی تھی، اور یہ ساری جنگ خیبر کے یہودیوں کی ایما پہ ہوئی تھی، بلکہ ابو سفیان کو بھی وہی لائے تھے۔ اس وقت مکہ کی آبادی 2,000 تھی، اور ابو سفیان ادھر ادھر سے 2,000 بندے اور اکٹھے کر کے لایا تھا، لیکن صرف خیبر سے جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد 6,000 سے لے کے 18,000 تک بتائی گئی ہے۔ لیکن آگے خندق کھدی ہوئی تھی، وہ لوگ حیران ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے، وہیں پہ رک گئے۔ تقریباً 25 دن یا 1 مہینہ تک وہ خندق کے باہر بیٹھے رہے، اور اس دوران 5 یا 8 بندے خندق پار کر کے آئے۔ ان میں سے 2 نام بڑے معروف ہیں، ایک اکرمہ ابن ابی جہل ہیں، اور ایک عمرو ابن عبد ود ہیں۔ یہ عمرو ابن عبد ود کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 1,000 آدمی سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اور یہ کہ یہ اگر اس کے پاس تلوار نہ ہوتی تو یہ اونٹ کے بچے کی ٹانگ سے پکڑ کے یہ جنگ کر سکتا تھا، یہ اتنا بڑا بہادر تھا۔ تو اس کا پورا واقعہ سورہ احزاب میں ہے۔ یہ آیا، اس نے اپنا مبارز طلب کیا، تو 3 دفعہ اس نے آوازیں لگائیں، کوئی مقابلے میں نہیں گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا، اپنی زرہ پہنائی، اپنی پگڑی پہنائی، اپنی خود پہنائی، اور دعا کر کے بھیجا۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ برز الایمان کل علی کفر کلن، کہ آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو گویا عمرو بن عبد ود کو مکمل کفر قرار دیا گیا، اور مولا علی علیہ السلام کو مکمل اور کامل ایمان قرار دیا گیا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد ود کو قتل کر دیا، اور روایت یہ ہے کہ 4 بندے واپس بھاگ کے گئے، اور باقی جو آئے تھے اگر 5 تھے تو ان میں ایک دوسرا بندہ بھی قتل ہو گیا تھا، اس کا نام نوفل لکھا گیا ہے، لیکن اگر 8 تھے تو 4 بندے اور قتل ہوئے تھے۔ تو کافروں کی طرف سے یہ 4 بندے مارے گئے تھے۔ تو یہ نوفل خندق میں گر گیا تھا، حضرت عمر اس کو پتھر مار رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اے عمر، اس طرح تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، خندق میں اترے، اور اس کو خندق کے اندر جا کے قتل کیا، اور پھر خندق سے باہر نکل آئے۔ تو کافروں کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ پھر کسی کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو ادھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے طور پہ مدینہ کے تمام بچوں کو، تمام عورتوں کو ایک ہی خیمے میں، ایک کپڑے کا کنات اور پردہ بنایا گیا تھا، اور کپڑے کا خیمہ بنایا گیا تھا، اور قباء کے قریب ان کو ایک سب خیمے کو اکٹھا کر کے رکھا گیا تھا، تاکہ ان کی حفاظت آسان ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی کسی دوسری طرف سے نکل کے مدینہ میں حملہ کر دے، یا پھر مدینہ کے یہودیوں کا بھی خطرہ تھا کہ 2 قبیلے پہلے بعد عہدی کی وجہ سے نکل گئے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ بنو قینقاع بدر میں نکل گئے تھے، اور بنو نذیر کو احد میں نکال دیا گیا تھا بعد عہدی کی وجہ سے، البتہ بنو قریظہ باقی تھا۔ تو خیبر کا جو سردار تھا حی ابن اخطب، وہ بنو قریظہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ خندق کھدی ہوئی ہے،
تو ہم لوگ آگے نہیں آ سکتے۔ آپ ایسا کرو کہ پیچھے سے اٹھ کے نبی پاک کے گھروں پہ اور خیموں پہ اور اصحاب کے گھروں پہ حملہ کرو۔ تو یہ جب پیچھے پلٹیں گے بچوں کی حفاظت کے لیے تو ہمیں موقع مل جائے گا، ہم خندق پار کر کے اندر آ جائیں گے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ جو حشر بنو نذیر اور بنو قینقاع کا ہوا ہے وہ پہلی 2 جنگوں کی بعد عہدی کے سلسلے میں، تو اب ہمارا حشر بھی وہی ہوگا بلکہ اس سے بھی برا ہوگا۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ مسلمانوں کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ آپ کا خدشہ صحیح ہے تو مسلمان بچ جائیں گے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کا حشر ہوگا وہ میرا حشر بھی وہی ہوگا۔ تو اس وقت لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے، عرب کے لوگ آج بھی زبان کے بڑے پکے ہیں۔ انہوں نے بد عہدی کی اور اٹھ کے نبی پاک کے خیمے پہ حملہ کر دیا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، دینیات کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی دیوار کو پھلانگ کے اندر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، بی بی صفیہ، یہ حضرت زبیر کی والدہ محترمہ تھیں، انہوں نے ان کی سرداری تھی، اندر نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ انہوں نے ایک خیمے کی چوب اٹھائی، اس یہودی کے سر پہ ماری اور خنجر نکال کے اس کا سر قلم کیا اور اس کا سر باہر پھینکا۔ جب وہ سر باہر گیا تو یہودی ڈر گئے، انہوں نے سمجھا اندر کوئی فوج پڑی ہوئی ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر روب ڈال دیا اور وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ تو اس طرح سے مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ ہو گئے۔ تو 25 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آندھی آئی اور وہ سب الٹ پلٹ ہو گیا، ان کے خیمے یہودیوں کافروں کے الٹ گئے، ان کی دیگیں، ان کے برتن، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، ان کے گھوڑے دوڑ گئے۔ تو مجبور ہو کے مکہ کے مشرق اور خیبر کے یہودی یہ معاشرہ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد کافر کبھی ہم پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے، اب ہماری باری ہے، ہم جائیں گے۔ تو جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر توقف کے کہا کہ جن لوگوں نے بد عہدی کی ہے ان کے گھروں کا محاصرہ کیا جائے۔ تو بنی قریظہ کا جو قلعہ تھا اس قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور 25 دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ اب کیونکہ ہم سعد بن معاذ کا قصہ سنا رہے ہیں، تو سعد بن معاذ کا قبیلہ جو اوس تھا یہ زمانہ جاہلیت میں بنی قریظہ والوں کا حلیف تھا، ان کے دوست تھے، تو یہ مل کے جنگیں کرتے تھے۔ تو سعد بن معاذ اس جنگ خندق میں 2 تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ ایک تیر ان کی شاہ رگ میں لگ گیا تھا اور ان کی شاہ رگ کٹ گئی تھی اور خون بہہ رہا تھا، اور دوسرا تیر ان کی پڈلی میں لگ گیا تھا اور پھر یہ چل نہیں سکتے تھے اس زخم کی وجہ سے۔ تو جب ان کی شاہ رگ میں تیر لگا اور شاہ رگ سے خون جاری ہوا تو انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی، تو یا اللہ کہ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ چند منٹوں کے بعد میری موت ہے اور میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور میں نے تو ابو طالب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے نبی کی حفاظت کروں گا، تو کیا میری موت آ گئی ہے؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ختم ہو گئی ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ختم ہو گئی ہیں تو مجھے موت دے دے تاکہ میں شہید ہو جاؤں اور شہادت کے عظیم رتبے کو پالوں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں باقی ہیں تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی دے دے تاکہ میں ابو طالب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں۔ لیکن اگر میری موت بھی آپ نے لکھ دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بھی ابھی باقی ہیں تو پھر میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ بنی قریظہ کا حشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو ان کی شاہ رگ کا خون بند ہو گیا، معجزہ ہو گیا اور یہ صحیح سالم ہو گئے، لیکن یہ بیمار تھے اور پڈلی کی وجہ سے یہ گھر پہ بستر بیماری پہ آرام کر رہے تھے، ان کا علاج ہو رہا تھا، تیر نکال دیے گئے تھے۔ تو جب محاصرہ جاری رہا تو 25 دن کے بعد قریظہ کے یہودی
معاشرے سے تنگ آ گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ جب صلح کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، صلح بہتر ہے جنگ سے، اگر صلح کرتے ہیں اور صلح کے نتیجے میں ہمیں وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو اسلام کے فائدے کے لیے ہیں تو پھر لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑائی میں تو مسلمانوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، صلح کی شرطوں کو آگے بڑھاؤ۔ تو انہوں نے شرطیں جو دو لگائیں، وہ شرط یہ تھی، پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارا فیصلہ، ہماری ثالثی محمد نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ سعد بن معاذ کریں گے۔ یہ سوچتے تھے کہ سعد بن معاذ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے تو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہمارا فیصلہ تورات سے ہونا چاہیے۔ سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں وہ تورات کی آیت کو پڑھ کے کریں، اگر سعد بن معاذ تورات سے فیصلہ کریں تو ہمیں اس کا فیصلہ قبول ہے، اور پھر ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے پیغام بھیجا، بندے بھیجے، وہاں سے سعد بن معاذ کو لے کے آئے، اور آپ ایک خچر پہ سوار تھے کیونکہ چل نہیں سکتے تھے۔ تو اس خچر کی دونوں طرف اس کے قبیلے کے لوگ لپٹے ہوئے تھے اور اس کی رکیبیں کو تھامے ہوئے التجا کر رہے تھے کہ اے سعد، اگر آپ نے قریظہ والوں کو سزا دے دی تو ہم عرب میں رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے پرانے دوست ہیں۔ تو ہم سب قبیلہ والے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ قریظہ والوں کو اسی طرح معاف کر دے جس طرح قینقاع اور بنی نضیر والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میں موت کے بالکل قریب ہوں، اور جو مجھے زندگی ملی ہے یہ بالکل عارضی ہے، کیونکہ میری شارک بھی کٹ چکی ہے اور ابھی تک میں زندہ ہوں معجزے سے۔ تو میری زندگی بہت تھوڑی ہے اور موت بالکل قریب ہے، اور یوں سمجھے کہ میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب جو بندہ اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہو وہ کبھی حق کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ حق اور عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ لوگ کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ تو سعد بن معاذ قلعے کے دروازے پہ گئے اور انہیں آواز لگا کے کہا کہ میں سعد ہوں اور آپ کی کہنے پہ میں آیا ہوں، کیا آپ مجھے ثالث تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم کرتے ہیں۔ تو سعد نے کہا کہ مجھے ثبوت چاہیے۔ کہا جی جو ثبوت آپ مانگیں ہم وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سعد نے فرمایا کہ آپ کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ یہاں میرے قدموں میں ڈھیر کرو۔ تو سب لوگوں نے اسلحہ اٹھایا اور آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تورات لے آؤ۔ وہ تورات لے آئے۔ آپ تو تورات کے عالم تھے، انہوں نے تورات کا صفحہ کھولا اور آیت پڑھی، اور آیت یہ پڑھی، فیصلہ یہ سنایا کہ جن لوگوں نے جنگ میں شرکت کی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے ان کی سزا موت ہے، لیکن باقی لوگوں کو اس طرح سے معاف کیا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ ان کا جو مال و اسباب ہے یہ مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوگا، لیکن ان کے جو گھر ہیں وہ صرف مہاجرین کو دیے جائیں گے، اس میں انصار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہاجرین کے ابھی گھر مکمل نہیں ہیں۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو تمام بندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس میں سے ان بندوں کو شناخت کیا گیا جنہوں نے خیمہ پہ حملہ کیا تھا، وہ بندے تقریباً 800 تھے، باقیوں کو معاف کر دیا گیا، اور ان کا حال الگ سے ہے کیونکہ ہم حضرت سعد کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد نے کہا کہ میرا فیصلہ تو یہی ہے، اب جو آپ کا فیصلہ ہے آپ سنائیے۔ حضور نے کہا میرا فیصلہ وہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت بھیج دی اقتل بنی قریظہ، کہ بنی قریظہ کے لوگوں کو قتل کر دو۔ تو یہ جو 800 بندے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم قرآن شریف میں بھی آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرا حکم یہ ہے کہ ان کو دوپہر کے وقت قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو جب تلوار گرم ہو جائے گی اس وقت قتل نہیں کیا جائے گا۔
تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت زبیر یہ 100 بندوں کو روزانہ قتل کرتے تھے، 50 کو صبح اور 50 کو شام کو، دوپہر کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح 8 دنوں میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا، اور باقیوں کے لیے حکم ہوا کہ ان کو شام جا کے فروخت کر دیں، اور جو وہاں سے ان کا معاوضہ ملتا ہے وہ واپس لا کے مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ تو اس طرح سے قریظہ کا حشر ہوا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا پوری ہو گئی کہ جو آپ نے کہا تھا، یا اللہ کہ اگر آپ نے میری موت کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور ابھی تیرے نبی کی جنگیں بھی باقی ہیں، تو مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے تاکہ میں بنی قریظہ والوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب انہوں نے بنی قریظہ کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کی شاہرگ کا زخم کھل گیا اور آپ کا خون جاری ہو گیا، اور آپ اس دنیا سے راہی عدم کو لبیک ہو گئے، اور آپ شہادت کے عظیم مرتبے پہ پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کے جنازے کی خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ 5 تکبیر بھی پڑھایا، آپ کا 7 تکبیر بھی پڑھایا، 9 بھی پڑھایا، 11 تکبیر بھی پڑھایا، 12 تکبیر بھی پڑھایا، اور آپ کا جنازہ 14 تکبیر بھی پڑھایا۔ ان کا جنازہ قباء سے اٹھایا گیا، اور ان کی وصیت تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ تو چنانچہ ان کے جنازے کو مدینہ لایا گیا۔ جب مدینہ کی طرف لا رہے تھے تو کیونکہ یہ سردار تھے، بہت بڑے لوگ تھے، تو کافی لوگوں نے دور دراز تک سنا، اور دور دراز سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب جنازہ پڑھ کے اٹھایا گیا تو آگے اور لوگ آ جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم نے جنازہ نہیں پڑھا۔ تو حضور پھر جنازہ پڑھاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر اور لوگ آ جاتے تھے، حتیٰ کہ جنت البقیع پہنچتے پہنچتے ان کا جنازہ 14 دفعہ پڑھایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور 5، 7، 9، 11، 12 اور 14 تکبیر بھی پڑھایا۔ تو لہٰذا ان تکبیروں پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ دعا ہے، جتنی دعا مانگی جائے اچھی بات ہے۔ تو جب ان کا جنازہ لے کے آ رہے تھے تو ان کی امی زندہ تھیں، تو وہ جنازے کے پیچھے دھاڑے مارتی ہوئی روتی ہوئی آ رہی تھیں، وہ ضعیف تھیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ عورتیں تو جنازے کے ساتھ نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتیں نہیں آتی، لیکن جس عورت کی یہ حالت ہو کہ جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہو اور وہ غم میں نڈھال ہو، آپے سے باہر ہو اور اپنے ہوش حواس میں نہ ہو، تو اس کو نہ روکو، آنے دو۔ تو یہ جنت البقیع تک آپ کے جنازے کے ساتھ آئیں۔ تو جب ان کی قبر کھودی گئی، یہ ایک بہت بڑے جوان تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی قد 14 فٹ تھی۔ تو جب قبر کھودی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں لیٹے۔ جب لیٹے تو حضور باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ قبر ابھی چھوٹی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کرو۔ پھر تھوڑا لمبا کیا گیا تو پھر حضور لیٹے۔ اسی طرح 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، اور تیسری دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے کہا، اب قبر ٹھیک ہے، اب ان کو دفن کرو۔ تو سعد بن معاذ کی امی جو دھاڑے مار کے رو رہی تھی، تو اس وقت وہ ہنسنے لگی۔ تو جب وہ بے تحاشا ہنسنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس صدمے کی وجہ سے اس کا دماغ ہل گیا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ نہیں، میرا دماغ نہیں ہل گیا، میں تو اس خوشی میں کہہ لگا رہی ہوں کہ میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوں کہ میرے بیٹے کی میت قبر میں اللہ کا نبی 3 دفعہ سویا ہے، اب میرا بیٹا تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ تو کچھ اور باتیں بھی اس کے آگے ہیں، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ سعد بن معاذ تھے، یہ عظیم المرتبت انسان تھے۔ تو بہرحال نبی کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے، بعد میں بھی جنگیں ہوئیں تو حفاظت ہمیشہ اللہ نے کی۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔